لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله ونشهد أن لا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما شاء الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. معزز محترم علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، میرے تو پہلے مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب سیدہ مجد بالتفصیل اور بالدلائل اپنے موضوع بأحسن اسلوب بیان فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے زور بیان میں مزید ترقی عطا فرمائے. میں
کی زبان ہے ہی نہیں. میں نہ خطیب ہوں نہ مولانا دے وہ القاب دا میں مستحق ہوں. میں علماء حق دا خوشا چین ہوں اور بڑے درد دل نال اخلاص نال اندر دی نیت نال اللہ دے دربار وچ بڑی عاجزی نال استدعائے درخواست ہے کہ وہ ذات حق قیامت والے دن علماء حق دے خادمین وچ جگہ عطا فرما دے. آمین آمین اللہم آمین. بعض لوگ ہوندے نا انہاں دے نام دے نال خواہ مخواہ دے سابقے لاحق لا لیتے رہندے. پھر انہاں کی عادت بننے دی. میں علماء پر بڑی معذرت نال پھر وہ یہو جی عادت بنتی ہے نا کہ جس وقت تک اس نال چنگی 2-2.5 گز دے القاب نہ ہونا اس وقت تک انہوں دی تقریر پھبدی. ماشاءاللہ بے شک. انہی آن ہے کوئی میرے جیا ہائی کہ اس کے نام دے نال لکھا بیندا ہے خطیب العصر والمغرب والعشاء. خطیب بے بدل صاحب غزل وقت اگو گلابے لگ دے ہے چشتی سہروردی قادری نقشبندی مجددی میروی فلاں 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 فلاں. وہ بیچارے سن کے انہوں بھی پک گئے. انہاں بیان فرمایا رات میں جتھے بیان آئی انہوں کو اجازت لے کے ٹر پہ میں جی اجازت دو میں بہندا. وہ چلے رات دا اندھیرا تاریکی چھا گئی. رستے چ گئے ایک بڑا جہا ہوٹل آئی. وہ بیل دیتی گھنٹی اتو ویٹر آیا. وہ بیرے نہیں ہوندے. اس آخیا جی کیا کام ہے؟ وہ جڑے لقب نہیں سنتے پڑھتے رہتے ہیں وہ تھلو شروع سکت کون ہے؟ کہ خطیب العصر غزالی دوران غزالہ دوران غزالی میں صاحب غزالہ دوران خطیب نقطباں فلاں 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 فلاں. وہ گندیا ساج مکہ نا تو ویٹر آدھا مولانا معذرت کے ساتھ اتنے بندوں کی ہماری ہوٹل میں گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ ان لقبوں سے ہماری حفاظت فرمائے. میں تو آڑے سامنے اثار نال انتہائی مختصر وقت نبی اکرم محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
بیان کرنا چاہتا ہوں اور بس ایک چھوٹی جی مثال دینا ہے. ساڈا ایمان ہے یقیناً تہاڈا بھی اس گل تے ایمان ہے. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی اعلیٰ، بے شک آپ دی بات بھی اعلیٰ، آپ دی ازواج بھی اعلیٰ تے آپ دی جماعت بھی اعلیٰ، آپ دا نام بھی اعلیٰ، آپ دا کام بھی اعلیٰ، آپ دا پیغام بھی اعلیٰ تے میرے نبی دا مقام بھی اعلیٰ. بے شک دنیا میں ایک اصول ہے، بندہ کسی کو کوئی شے منگدا او جس کو منگدا تا او اس نو منگن تو بعد دے دینا. تسی نچا دیوائے لیکن گل سنائے. چھوٹا بڑے کو منگدا او اس نو تساں زیادہ دے دینا. شاگرد استاد کو منگدا استاد شاگرد نو دے دینا. بیٹا باپ کو منگدا باپ اس نو دے دینا. پیر مریداں کو منگدا خدا وچ بیٹھے ہو. میں غلط گل نہیں کر رہا، بالکل غلط گل نہیں کر رہا. تساں تجربہ کر کے دیکھ لو، دنیا وچ بن کے چیک کرو، کھلی چھوٹ پہ پاندے نے. پیر مریداں کولو تے مرید اپنے مرشد تے پیر جی پکے ہو، مطلب مسیح تو بعد وقت کچے تھی سارے پکے. ایک مرید آئی او بیچارہ کدی بھولدا 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 مسجد ابو حنیفہ وچ آ گیا، جمعہ پڑھیا. مولانا بیان فرما رہے سن، انہاں بیان کیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھلے والے ہاتھ نالو اتو والا ہاتھ بہتر ہوگا. عالیہ العلیا خیر من ید السفلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرید نے سنا، وہ سن کے گیا اپنے حضرت مرشد کے کول، آخر لگا جان دی امان پاواں. ایک سوال ذہن میں آیا، مرشد صاحب میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھو. اس آگیا حضرت میں اتنا عرصہ ہو گیا تو آڈی مریدی کا شرف حاصل، میں آج ایک مسجد گیا، خطیب دی زبان چو میں اللہ دے نبی دا پاک ارشاد سنیا،
اس وقت دا میں ذہنی ٹینشن دا شکار ہاں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھلے والے ہاتھ نالو اتے والا ہاتھ بہتر ہوندا۔ حضرت میں اتنا عرصہ ہو گیا میں جدوں ویکھیا تہاڈا ہاتھ تھلے ہوندا تے ساڈا اتے ہوندا، یہ گل پھبدی نہیں ٹھکدی نہیں۔ لیکن جس نو ہمیشہ مولوی ڈھے پہ نا دریا وچ، کون مولوی ڈھے پہ دریا وچ، چلو تہاڈی نہر وچ کھا دیندے ہاں، وہ ڈٹھا لوگ بیچارے دوڑے، انہوں نے آخیا جیڑا منجے مولوی جی ہاتھ دیو تو ہم باہر کٹاں، کہ نہیں جان دیو۔ کوئی سیانا بندہ آیا، سیانا اس آکھا وہ کملے ہو کس نو پہ آ جو ہاتھ دے تین باہر کٹاں، تسی آکھو مولوی جی ہاتھ دلو۔ وہ کسی سیانے آکھا مولوی جی ہاتھ لو تو ہم باہر، اس فٹو فٹ ہاتھ پکڑتا۔ انہوں نے آکھیا مریدہ گل تا تیری ٹھیک ہے، آج تو بعد کی کرے سو، آج تو بعد ان کرنا تساں جدوں بھی آمنی کوئی خدمت لے کے آمنی نا تساں ان کرنا تساں تھلو نپا دینی میں اتو نپ لینی۔ چھوٹا بڑے کو لو منگتا بڑا اس نو۔ میں گل تہن سنائی تہاڈا مزاج تھوڑا جہا خشک ہو بنجے، خشک نہیں آکھیا خشک ہوے تاں یہ گل سمجھو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میری غرض کسی تے طنز کرنا نہیں، نہ میری عادت ہے کسی تے طنز اساں نہ کرے تے، نہ اساں کو فرقہ واریت دے قائلاں تے نہ فرقیاں نوں اساں کو یہ منیندے ہاں۔ ساڈی تا ایک جماعت علماء حق دی جس کا ایک کم ہے، ہر بستی ہر دریا ہر ڈھوک ہر چرچا ہر جگہ ہر محلہ ہر کونا ہر بستی ہر شہر ہر جگہ تے بن کے اللہ دی مخلوق نو اللہ دا قرآن سناونا تے اپنے نبی دا سچا فرمان سناونا۔ سبحان اللہ۔ اے غرض ساڈی غرض کسی کے طنز تشنیع بستر چلانا نہیں، اے اوچھے کام کدے نہیں کیتے اسے تے اللہ سن بچا کے رکھے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اے منگدا او دے دیندا، اے منگدا او دے دیندا، چھوٹا شاگرد اے سارا اس کو لو منگ دے او دے دیندا، حتیٰ کہ میرے بھائیوں اللہ دے نبی اللہ کو لو منگ دین تے اللہ دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی دا مقام ہے کہ میرا نبی منگتا نہیں، اللہ بن منگے عطا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اے میرے نبی دا مقام ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پانچ اولو العزم نبیاں بچوں ایک نبی نے۔ میری پنجابی تسی سمجھیندے ہو؟ ماشاءاللہ۔ نہیں آندی میں میاں علی دی زبان بھی ہے پر اپنی نام چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام خلاق عالم نے نبوت نال سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تور تے کوہ تور تے خلاق عالم نے
مقام تے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز آئیے چونکہ اے وحی بغیر واسطہ جبریل دے نازل پئی ہوندی ہے اتر دی پئی ہے آواز آئیے موسیٰ علیہ السلام توجہ فرمائی تے یاد رکھائے مسلمانوں اے آواز ہر جہت تو آ رہی سجے کھبے اگے پیچھے شمال جنوب شرق غرب ہر سمت تو ہر جہت تو آواز آ رہی اس واسطے کہ اے آواز میرے پروردگار دیے تے میرا رب سمتاں تے جہتاں کو لو پاکے آواز آئیے اللہ فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ میں جڑی وحی پیا کرنا اس کو ذرا توجہ نال سن میرا کلیم پیغمبر کیڑی وحی اتری ہے سب تو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اللہ پاک فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اے وحی میرے موسیٰ کلیم تے آئیے اللہ نے فرمایا میں اللہ تے میں اللہ تو سوا اور معبود کوئی نہیں میں اللہ تو سوا اور مسجود کوئی نہیں میں اللہ تو سوا اور معبود تے الہ کوئی نہیں اے وحی اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے رب ذوالجلال نے فرمایا میرا کلیم اے وحی والا پیغام لے لئی اے نہیں وحی دا پیغام لے کے ہن تو کرنا کیوے تیرا کام کیوے میرے کلیم پیغمبر ہن ان کرو اذهب الى فرعون انه میری زمین تے راندا ہے میرے آسمان بھی چھت تھلے وسدا ہے میرا دتا ہویا کھاندا ہے میرے پانی نال اپنی پیاس بجھاندا ہے میری دتیاں ہوئی روزیاں استعمال پیا کریندا ہے میری دتی ہوئی حکومت پیا چلیندا ہے سارا کچھ تے منالا میں ماں پر ایڈا پاکی بن گیا ہے ایڈا سرکش بن گیا ہے کہ زمین تے میری تے رہ کے کیا گئے انا ربکم الاعلی یہ دعوے کرن لگ پہ ایڈی بغاوت تے سرکشی وچ آ گیا ون میرا کلیم او وحی والا پیغام ون کے اس فرعون نو سنا اس تے غرور تے تکبر نو توحید دے پیغام نال زیر کر جا میرا کلیم پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ توجہ کرنا اللہ دا نبی کلیم پیغمبر بغیر واسطہ جبریل دے کلام ہویا ہے اولو العظم پیغمبر بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ملے آئے جاؤ بن کے اس نور دعوت دیو اے پیغام سناؤ اللہ دے کلیم فرمائے مولا میں بنجن کوئی انکار کوئی نہیں تیرا حکم جے ہویا میں بنجن واسطے تیار ہوں پر اس دے بول بنجن تو پہلے میری تیرے دربار ایک درخواست ہے
گل ذہن چ رکھا ہے اللہ دا نبی منگدا پیا ہے اللہ دا نبی منگدا پیا ہے کس کولو منگدا پیا ہے اللہ دا نبی منگدا پیا ہے نبی منگیا رب دے دیتا رب نبی منگیا اللہ نے عطا کر دیتا کہ پیا منگدا ہے اللہ کولو مولا میں بندہ کہاں اس کے دربار وچ پر اس کو پہلے میری درخواست ہے کیڑی درخواست ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللہ میں دیندہ کہاں اور میں تیرے دروازے دا مانگت دے سوالیاں میرا سوالی دے رب شرح لی صدری اللہ میرے سینے نو کھول دے میرے سینے کو کھول دے یہ کیوں دعا کرنا ہے وہ شرح صدر ہونا ضروری ہے نا علماء لکھے دے مفسرین اکرام اللہ انہوں کی قبرہ منور فرمائے وہ فرمائے جس بندے کی طبیعت جلال ہوئے نا جلال اے غصے ناک طبیعت ہوئے وہ بندہ جس میں مقابلے کھلوندا نہ کدیں گفتگو وچ تا اس بندے دے سینے وچ انقباض پیدا ہوئے سختی کسی کوئی نہ سکے بندش بھی پیدا ہو گئی اور پھر گفتگو نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت بھی کہ آئی اور قیمتی تے بنی اسرائیلی بھڑ دے پہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس بنی اسرائیلی آکھیا اے دیکھائی میں فرعونی مریندہ پہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے گئے چھوڑایا تے وہ نہ چھوٹے فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ وہ مارا تو مر گیا موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت آئی تا اس واسطے کہ فرمائے دیں وہ طبیعت جلالی ہے نا تا گفتگو فرمان لگتے تا سینے کی انقباض پیدا ہو گیا علماء کرام تشریف فرما دیں میں ایک طالب علم دی حیثیت آنگل پہ کرنا استاد سبق پڑھا رہے ہیں کہ مشکل ترین سبق ہوئے کہیں فلسفے منطق دا تو استاد پڑھا رہے ہوئے تو کوئی اگو بھی منطقی بیٹھا ہوئے فلسفی بیٹھا ہوئے کہ طالب علم کوئی عجب ہے کہ سوال کر سکتے نا تو استاد کی طبیعت اگر جلالی طبیعت ہوئے نا اسے انقباض پیدا ہو گیا بندش تی پیدا ہوئے دیئے ہاں اس واسطے آدم با پڑھن لگو تا اللہ کو لو مانگ لیا کہ کیتا کرو مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائیں جیڑا طالب علم غبی ہوئے تے طالب علم نو سبق نہ سمجھ آنا ہوئے استاد دا اس نو چاہیے فرض نماز تو بعد یہ پڑھیا کرے رب شرح لی صدری ویسر لی 7 باری پڑھیا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دے سینے نو کھول دے سبحان اللہ کیونکہ میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں بہت سارے انہاں واسطے کالج کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہو سکتے اے سکول چھوڑے پڑھنے والے مسکین بیچارے اللہ اکبر رب شرح لی صدری اللہ میرے سینے نو کھول دے ویسر لی امری اللہ میرے معاملے نو آسان کر دے میرے
معاملے میں اے جڑیاں مشکلاں پیش آمنیاں نے کیوں میرے والے پاسے تک خدا دے بندے ہو میں قرآن پہ پڑھتا ہوں تو سب پتہ نہیں شیشے کے ٹکے دے رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہ اے جڑا میرا معاملہ ہے اس میں آسانی پیدا فرما دے کہ مطلب ہے مسلمانوں ایک کم سوکھا کوئی نہ نے سوکھا کوئی نہ نے سوکھا کوئی نہ نے اللہ دی توحید دا پیغام سناونا اے کوئی سوکھا کام نہیں اللہ دی قسم ہے بڑا اوکھا کام ہے بڑا اوکھا کام ہے پتہ نہیں تساں جو کئی لوگاں نو یاد ہو سی حضرت مولانا محمد امیر میاں والی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے کول اکثر تشریف لے ویندے ہوندے کہ اللہ دی توحید دا پیغام سنے او دا بوریاں خودش پتہ نہیں پرانے ساتھیاں نو یاد یاد ہے نا استاد ہی سنے دے ہوندے ہاں میں اٹھدا بوری ہے چیندا اے بڑا مشکل ترین کام ہے میرے بھائیو خدا شادی گل کوئی نہ نے اے بڑا بوجھل جیا کام ہے بڑا مشکل ترین کام ہے اللہ دی وحدت دا پیغام سناونا تو ہن تے من دا پکیاں سڑکاں مل گئیاں نے اس بڑے صغیر دی دھرتی دے اوتے اللہ دی توحید دے پیغام نو سناون واسطے شیخ القرآن نے بڑیاں تکلیفاں جھیلیاں تو ہاٹے تے میرے واسطے پکیاں سڑکاں بنا گئے دعا کرو اللہ سن اتحاد نال انہاں سڑکاں تے ٹرن دی توفیق عطا فرمائے میں ہاتھ جوڑ کے آدھا آج ڈڈو آمین تا آنکھو چاہتا آمین سب آمین اللہ ڈڈو آمین کوئی نہیں آتا وہ ڈڈو میں اندرو آنکھ دا تسی اتو آدھے آمین آمین سب آمین اللہ آمین دیکھ سے رہا تو کہا جاؤ اندر دیوار سمجھے لے ہو جی جی اگر تساں لو سمجھیں دے تو میں تن سمجھا دینا بڑے سوکھے طریقے نال ماشاءاللہ وہ طریقہ ہے کہ تہاڑے وچ کدے کسی بندے بٹیریاں دا شکایت مشکل ہے میں تو جس میں کرتا ہوں ہتھے چاہی کرتا ہوں آدھے کوئی اگر کوئی شکاری ہے نا اس کو لنگ کے پوچھو تجربہ پوچھو کرو آج تک جنگلوں میں بٹیرے راندے وہ آپس کدے نہیں بھڑے ماشاءاللہ تو آڈے ہتھے آئے تے بھڑنا شروع کر میں سمجھینا مولوی نہیں بھڑ دے تسی بھڑے میں اس عالم دا نام نہیں گھندا بڑے عالم سنے وہ ایک جگہ دے بیٹھے دکھ دا اظہار پہ کر دکھ دا یار میرے نال مولویاں ساتھ نہیں دیتا میرے نال فلاں ہویا میرے نال کہیں ساتھ نہیں دیتا اگر مولوی میرے نال ساتھ دے میں اینج کر دے میں اتھے پرے بیٹھے میں انہیں کول حاضر ہو گیا میں آکے حضرت مولوی تو آڈا ساتھ کنجے دے من جیڑا کوئی لسڑا جدا دے تو آڈے کول وہ پتہ ہی کیا تھا فلانا ہے جا فلانے ہے آکھیا فلانے ہے آکھیا تے تسا 500 سلواتا بھیج دے دیو اے بات کم نہیں چلتا جس ویلے تک انہیں دے آنکھیں نظرے راسوں کا اتحاد پتہ نہیں تسی سمجھیں دے سمجھیں دے میرے خیال ہے کوئی لوگ سمجھیں دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللہ میرے کام نو آسان کر دے میرے معاملے نو آسان کر دے او موسیٰ علیہ السلام آخ دے قرآن اچ موجود ہے مولا میں تلنا دا بندہ مارا ہویا تے او اگو جڑا فرعون نے بڑا بات پٹے بندے نو پے رہندا ہے تین نہ ہوے میں بننا تے میرے نال اے معاملہ جا کرے اللہ پاک آکھیا اننی اسمع و ارى میں سننا بھی پیاں تکیندا بھی پیاں پر اگلی گل میں آپ کر لیسا اللہ دا کلمہ دا بیسری امری مولا واحلل عقدۃ من لسانی اللہ میری زبان دی عقدہ دل ہے اس ذرا کھول دے
دینا اس واسطے سمجھے یفقہوا قولی لوگ میری گل نو سمجھ لگن جس ویلے میں لا الہ الا اللہ دا پیغام سناواں تے انہاں دیاں کھوپڑیاں وچ میری گل پھپ ونجے انہاں دے دل دیاں تختیاں تے میری گل سمجھ آ ونجے یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی اللہ میری اہل دے وچوں میرے گھر والےاں چوں میرے متعلقین وچوں ایک میرا وزیر بنا دے وزیر دا معنی تا سمجھیں دے ہو سو کہ میں نہ ہوندا بھائی بنا دے جی بھائی چپ کر گئے ہو ہاں ایشو دے سمجھیں دے وزیر اس میں لے دے سر تے چاہیے تو بھائی بنا دے وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وزیر دا معنی ہوندا میرے بھائیو بوجھ چاون والا ایک بہت سارے محکمے ہوندے ایک زراعت دا محکمہ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دا محکمہ ہاں ایک ریلوے دا محکمہ وزیر دے نہیں رکھ لے محکمے سنبھالی رکھن یہ تمام انجان ہوندا انہاں محکمیاں دا بوجھ چاون والے پر ساڈے کول مانا بدلا پیا ایتھے مانا بنا پیا وزیراں دا بوجھ محکمے چاندے مزاج تو تہاڈا بھی ہے صحیح لیکن یہ مولوی نو بدنام کرے تہاڈا مزاج انجا نہیں ہے وجعلنی وزیرا من اہلی اللہ میرے اہل وچوں میرا ایک وزیر بنا دے اگے اللہ پاک دے پاک کلام وچ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے لفظاں وچ بھی ارشاد پہ فرماتے منگدے پہلے میرے پالن ہاراں میرا ایک نال ایہو جہا بنا دے جڑا میرے نال بنے جڑا میرا بھرا وے اخی میرے بھرا اونچا بنا معی ردعی یصدقنی میرے پالن ہارا میرے بھرا نو میرے نال منجدے کم از کم ایک تا میرے نال ہوئے میں اس نے دربار وچ بن کے کھلو کے تیری وحدت کا اعلان کرا تیری توحید کا پیغام سناواں کوئی ایک تا بڑے دربار وچ ہوئے تیرا میری تصدیق کرنا نہ ہوئے تیرا مصدق بن منجے یا عام فہم لفظاں وچ آکھنا چاہندا موسیٰ علیہ السلام اللہ کو رحمت دے پین معی ردعی یصدقنی میرے پالن ہارا میں بندہ کہاں پر ہارون میرا صدیق بنا دے ہارون علیہ السلام نو میرا صدیق بنا کے میرے نال بھیج دے ذرا اتھیں ٹھہر کے گل سمجھی بجائے جملہ معترضہ سمجھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کو فرعون دے دربار وچ ونجن واسطے صدیق منگدے پیغام اے آمنہ دے نام دا مقام ہے میرے نبی نے منگیا نہیں میرے پروردگار نے ابو بکر صدیق بن منگے میرے نبی دی جھولی وچ پا کے رکھ دیتا وزیرا من اہلی ہارون اخشدد به ازری فاشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا اختصار کرنا مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو اللہ کو لوگ منگتے میں اللہ منگے تو بعد شرع صدر بھی کر دینا صدیق بھی دے دینا وزیر بھی دے دینا معاملہ بھی آسان کر دینا زبان دی گرا بھی معلوم ہویا کہ زبان دیاں لکنتا ہو ونن ایک چھوٹی گل سمجھائے زبان ایک لکنت ہو بندے چاہے او نبی دی زبان وچ ہووے اس لکنت نو دور کرن والا کون ہے اور کسے دے اختیار وچ کوئی نہیں او دور کرن والا کون ہے مشکل آ بنن
ضرورت پہ بنے پوریاں کرنا اللہ ہے میرے بھائیوں منو جدو نبی دیا مشکلاں حل کرنا اللہ ہے تب امتیاں دیا مشکلاں بھی حل کرنا ذرا چکا امتیاں دیا مشکلاں حل کرنا بھی اگر موسیٰ من دے پہنے منگیا رب دیتا ہن آیا نے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا کتنا اونچا مقام مسلمانوں اب موسیٰ علیہ السلام منگتے نے رب دیندا ہے آمنا دلال ستا ہویا ہے میرا نبی آرام پیا کریندا ہے اپنے بستر پہ تشریف فرماوے جبریل امین آویں اللہ کی طرف پیغام لے کے آویں وہی لے کے آویں میرے نبی منگیا کوئی نہیں بن منگے میرا رب فرمائندا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك میں بن منگے تہاڈا سینہ کھول دیتا الم نشرح لك صدرك چھٹے واسطے تیرے سینے نو کھول دیتا الذي وضعنا عنك وزرك اتھے تے موسیٰ علیہ السلام وزر تے بوجھ چڑھاون واسطے مزید دا مطالبہ پہ کریں دے میرے پیغمبر میں بن منگے تہاڈا بوجھ تہاڈے تو ہٹا دیتا الذي انقض ظهرك اس بوجھ نے تہاڈی قبر جھکا دیتی ہے میرے پیغمبر ورفعنا لك ذکرک اساں تہاڈی خاطر تہاڈے ذکر نو بلند کر دیتا کیڑا بلند کیتا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتھے میرا تذکرہ ہو سی جتھے تہاڈا بھی تذکرہ ہو سی آذان وچ میرا ذکر نال تہاڈا بھی ذکر اقامت وچ میرا ذکر نال تہاڈا بھی ذکر نمازاں وچ میرا بھی ذکر نال تہاڈا بھی ذکر او کہ قبر دے وچ ویسے برزخ دے جہان وچ ویسے پہلے من ربوں کا پھر من نبیوں کا وما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم اتھے بھی پہلے میرا ذکر پھر تہاڈا ذکر ہو سی میرے پیغمبر کلمے وچ پہلے میرا ذکر پھر تہاڈا ذکر ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك سبحان اللہ اسی بار لاکا آکھو جو آکھو تمہارے تہاڈے وچ کوئی پختون بھائی تو نہیں بیٹھے تا پختون دے تول پنجابی ہاں اللہ اکبر ایک علاقہ عربی والا ہوندا ایک علاقہ پشتو والا ہوندا ہے ایک علاقہ عربی والا ہے میں علماء کو چھوٹی دیر معذرت کرے سن میں ایک تفنن فی الکلام پیش کرنا چاہتا اپنے نبی دے مقام نو واضح کرنا واسطے تفنن فی الکلام ہے اے مسلمانیہ دے مفتی صاحب بڑے آدمی بیٹھے ہیں طالب علم اللہ اکبر ورفعنا لک تو ہاڑے ایک میں گزارش کرے گا حضرت بجالی آمن میں بھی تقین رکھا ٹائم بھائی آمن اللہ اکبر تسی بھی اوکے بیٹھے تو ڈاٹا میں بھی اوکھا ہے صحیح میں اوکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علم نشرح لک تو صحیح کام کرنا تو سا لفظ کا
سمجھ آندی پئی نے اے تساں آکھنا میں کوئی نہ آکھسا الم نشرح لک ذکرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا تکلم میرے نبی نال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے بھی آدھے ہو میرے نبی نو آدھے ہو اے بیلا کا اے بیکا اے بیکا اے سبھی خطاب دیئے کا دے نال میرے نبی نو خطاب فرمین دے ہو والصحاب واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قضا اوکھے تے لو پہچین دے زور لگدا پسی تہاڈا وی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللہ پاک کا دے نال میرے نبی نو خطاب پہ فرمائے بڑا خوبصورت طرز تکلم ہے اے بھی تیرے واسطے میں رب تیرا میں فلاں تیرا اللہ پاک آکھیا ہاں ہاں میں اپنے محبوب پیغمبر نو ان خطاب اس واسطے پیا کریندا ہاں میرا نبی جدو زمین تے ہوندا ہے جدو میرے نال گلاں کریندا ہے میرا نبی جائیاں آکھدا ہے ہاتھ چا بنیندا ہے قبلے والے پاسے منہ چا کریندا ہے میرا نبی بھی بات ہے سبحان اللہ اور نماز پڑھتے رہندے ہو سبحان اللہ اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اجے بھی نہیں سمجھ پئی آندی وقت میرا نبی رات ہوندی ہے وقت ہاتھ چا بنیندا ہے وقت کیا دے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلعک ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک دیکھو نشرح لک ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق مدینے دا شہر میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو ٹردے پہنے مکے والے پاسے آندے پہنے عمرہ کرن واسطے آندے پہنے پیر علی تے پہنچدے نے ذوالخلیفہ دے مقام تے پہنچدے نے میرے نبی احرام بجیا ہو جائے غسل فرمایا ہو جائے پیر علی تے پہنچدے نے نفل چا پڑھدے نے وقت سر تو کپڑا چا لیندے نے وقت نیت چا کریندے نے وقت کیا دے نے میرا پروردگار فرمیندا او فرش تے بیٹھ کے جدوں عمرہ دلال میرے نال گلاں کریندا ہے او بھی انیاں آندا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک
کو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علم نشرح لك یاد راسی تفنن فی الکلام میں مطلب سمجھو کہ میں کو مسئلہ حل کیتا نہیں. تفنن علم نشرح لك صدرك ووضعنا میرا نبی بھی فرش پہ بیٹھ یاد ہے میرے پالن ہارا میں ہاتھ بدی کھلوتائی بابو سوئی قبلے والے پاسے رخائی میں اعلان کیا کرے گا سبحان کا میرے اللہ کمزوریوں کو لو پا کے تو عیبوں کو لو پا کے تو نقصاں کو لو چاکو. مولانا حسین علی بھی اصطلاح وچ فرمایا میرے اللہ تو شریکاں کو لو تو شریکاں کو لو بے حمدے کا ساریاں حمداں بھی تیریاں ساریاں ثناواں بھی تیریاں ساریاں دعاواں بھی تیرے دربار وچ میرے پالن ہارا بے حمدے کا تبارک اسمک کا اللہ برکت والا نام بھی تیرا ہے. اقال مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ انہاں دی اصطلاح دے مطابق برکات دہندہ تو ہے سبحان اللہ بے شک. سوا برکتاں دیون والا تبارک اسمک و تعالی اللہ شان بھی توڑی بڑی ہے بلند ترین شان ہے تیری کہ میں ہاتھ بن کے نماز دی حالت وچ آکھدا پئی بلا الہ غیر اے کتھے پڑھ دیو کتھے پڑھ دیو اللہ کرے یا نماز والی گل بھی سمجھ جا بندے اللہ دی قسم بندہ شرک دی نجاست کو بچ ویندا. بے شک ماشاءاللہ. میں کسی دور پڑھتا ہوں حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دی خدمت گجرات گیا اتھے ایک بابا جی ہوندے انہاں دی گپ شپ لگی نا تے میں جستجو دی طور تے سوال کرن لگ پیا انہاں کول. میں کہ تو حضرت شاہ صاحب دے آئے تے کوئی اتھے سنگی دوست احباب تا کوئی نہیں ہے تساں لوگاں نوں شاہ جی اللہ کی توحید دا مسئلہ کنجے سمجھایا. مسلمانوں میں اللہ کے گھر وچ بیٹھا ہوں وہ بندہ آکھن لگا شاہ صاحب نے شروع کیتا ابتدا میں چند جڑے بندے مسیح وچ آندے ہیں نا انہاں نے بلا کے آکھیا یار لیکن تسی میری نماز سنو میں نماز ٹھیک پڑھدا پر انہاں نے آکھیا تساں ہن میں اپنی نماز سناؤ میں تسی دے تلفظ ٹھیک کر دیواں تلفظ ٹھیک کرائے بات آکھن لگے دیکھو اسی نماز دے پڑھدے ہاں تے پڑھن لگے ہاں سانوں تے خیال آندے رہندے کیوں نہ اسی نماز دا ترجمہ یاد کر کے نا تاں تے نماز پڑھاں تا ساڈا خیال نماز والے پاسے ہوے. او وڑکڑا آکھن لگا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے سبحانک اللہم تو شروع کیتا تے جب وہ پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ تک تو اللہ تعالی سینکڑوں بندے موحد بنا دے. سبحان اللہ سبحان لا الہ الا سبحان. بہرحال حضرت کی آن ہے ٹہم بھی تھی گیا میں انجے ٹکٹا ودا تے تھکا ودا ہوں. بہرحال اللہ کی پاکے اللہ سن بھی دیئے. بہرحال میں عرض کی تھی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے اللہ دن منگے عطا کر دیندہ. اللہ تعالیٰ من تے توہن ہر مسلمان نو اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل تابعداری نصیب فرمائے اور آپ کی سچی محبت سن اللہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.